ان کے حصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر بیان کیے، اور وہ انہی آیات کی تفسیر ہیں، انہی آیات کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام کا قانون وراثت یہ انتہائی عادلانہ اور منصفانہ قانون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے کسی بھی انسان کی جائیداد اور پراپرٹی کا تحفظ کیا ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر یہ کوئی پابندی اور قدغن نہیں ہے کہ کوئی کتنے پیسے کتنی دولت کما سکتا ہے، کتنی نہیں کما سکتا۔ صرف اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ حلال طریقے سے انسان اپنی جائیداد کمائے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، یعنی جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کرے، اور فقراء اور مساکین کا جو حق رکھا ہے نفلی صدقات کی شکل میں وہ بھی ادا کرتا رہے۔ تو جتنی بھی دولت کمائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں جو دولت کماتا ہے وہ تو اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس سے جتنا وہ استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد یہ دولت کہاں جائے گی؟ کیا اس کے خاندان کے بڑے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے، یا اس علاقے کا بڑا آدمی سربراہ اس کو اپنے تحویل میں لے لے گا، یا کیا کرے گا؟ جب اگر یہ خدشہ موجود ہوتا تو ہر شخص اتنا ہی کماتا جتنا وہ خود استعمال کر لیتا یا اس کے بچوں میں خرچ ہو جاتا، زیادہ محنت نہ کرتا، زیادہ دولت نہ کماتا۔ اور اگر ایسے ہوتا تو فقراء، مساکین، بیوہ، یتیم یہ لوگ بڑے پریشان حال ہوتے، کیونکہ کسی آدمی کے پاس زیادہ دولت ہوتی نا اپنی ضرورت سے زیادہ، اور ان کو پھر کون دیتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پہ رحم کرتے ہوئے ہر آدمی کو اس بات کی تسلی دی کہ آپ اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنی کمائی، اپنی زندگی میں جتنی آپ استعمال کر لیں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں گے آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گا، جو باقی بچ جائے گی وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ آپ کی اولاد کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو انسان اس اعتماد پر کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر میری جائیداد بچ بھی گئی میرے مرنے کے بعد تو کسی اور کو نہیں، میرے بچوں کو ملے گی، میری بیوی کو ملے گی، تو انسان خوب محنت کرتا ہے اور کماتا ہے، کیونکہ اس کو ضائع ہونے کا خدشہ اور ڈر نہیں ہے، جائیداد کے ضائع ہونے کا خدشہ اور ڈر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون وراثت ہمیں عطا کر کے ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی، ہماری کمائی اس کو تحفظ دیا ہے۔ اب یہ جو پراپرٹی اور جائیداد ہے اس کی تقسیم جو یہاں بیان کی گئی ان آیات کریمہ میں، آپ ان آیات کریمہ پہ غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ما ترک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ پراپرٹی اور جائیداد جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام کے قانون وراثت کا اطلاق یہ انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ قانون وراثت اس کے مطابق جائیداد یہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس وقت لاگو ہوتا ہے جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی پراپرٹی اور جائیداد دینا چاہے گا تو وہ وراثت شمار نہیں ہوگی، وہ ہبہ شمار ہوگا، وہ وراثت شمار نہیں ہوگی اور وہ ہبہ شمار ہوگا۔ اور ہبہ کے اندر جتنا حصہ بیٹے کو ملے گا اتنا ہی بیٹی کو ملے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔
اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اب اس بات کو جتنا میں نے مقدمہ بیان کیا اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی اس کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے جو وارث چھوڑے تھے وہ ان کی ایک بیوی اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیوی اور 2 بیٹیاں تھیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جس طرح ایک نظام چلا آ رہا تھا کہ لوگ خواتین کو مرنے والے کی جائیداد کا وارث نہیں بناتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جائیداد کا وارث وہی بن سکتا ہے جو قبیلے کا دفاع کر سکے۔ دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر بیٹیوں کو خواتین کو جائیداد کا وارث بنایا جائے گا تو ہماری جائیداد یہ دوسرے خاندان میں منتقل ہو جائے گی، کوئی ہماری جائیداد کے اندر پراپرٹی کے اندر حصے دار بن جائے گا، اس لیے وہ وارث نہیں بناتے تھے۔ تو جب یہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بھائی یعنی یہ بیٹیاں ان کی جو تھیں ان کے چچا نے ان کی پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا کہ یہ میری ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ بیوی کو بھی کچھ نہیں دیا اور بیٹیوں کو بھی کچھ نہیں دیا، تو ان کی بیوہ اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی کہ حضرت ان کا والد آپ کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے وراثت چھوڑی ہے اور اس پوری ان کی جو جائیداد ہے اس پر ان کے چچا نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بھائی کو بلایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے نازل کر دیے ہیں، اس کے مطابق حضرت سعد کی پراپرٹی اور جائیداد میں سے ان کی بیوہ کو 1/8 حصہ ملے گا۔ یہ آگے چل کے وضاحت کے ساتھ بیان ہوگا۔ 1/8 حصہ کیوں ملے گا؟ یہ بات ایک عمومی طور پہ سمجھ لیں کہ جائیداد میں اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیوی اس کی وارث بنتی ہے، تو اس کے وارث بنتے وقت اس کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو جو شوہر فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہوگی، خواہ اس بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے ہو، یا پھر اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر اس کی اولاد ہوگی فوت ہونے والے شوہر کی تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، بیوی کو ٹوٹل جائیداد کا 1/8 حصہ ملے گا۔ اور اگر فوت ہونے والا شوہر اس کی اولاد نہیں ہوگی، نہ اس بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے، تو پھر اس بیوہ کو فوت ہونے والے شوہر کی کل پراپرٹی کا 1/4 حصہ ملے گا۔ یعنی 2 صورتیں ہیں بیوی کے وارث بننے کی، یہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر اس کا وارث بنتا ہے، تو اگر بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا شوہر اس کا وارث بنتا ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس بیوی کی جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی اولاد ہو، خواہ اس شوہر سے ہو یا اگر اس نے بیوہ ہونے کے بعد طلاق کے بعد دوسرے کے ساتھ شادی کی ہے پچھلے شوہر سے ہو، اگر اس کی اولاد موجود ہے تو اس کے موجودہ شوہر کو اس کی ٹوٹل پراپرٹی کا 1/4 حصہ ملے گا، 1/4 حصہ ملے گا۔ اور اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد موجود نہیں ہے، نہ اس شوہر سے نہ پچھلے کسی شوہر سے، اگر وہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو پھر اس جو موجودہ شوہر ہے جس کے نکاح میں تھی اس کو اس کی ٹوٹل پراپرٹی کا 1/2 حصہ ملے گا، یعنی آدھی پراپرٹی ملے گی۔
یہ حصے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان کیے. تو اس لیے پھر آپ نے فرمایا کہ اس قانون کے مطابق حضرت سعد کی بیوہ کو کتنے ملیں گے؟ 1/8. کیوں؟ کہ حضرت سعد کی اولاد موجود ہے، خواہ اولاد بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بیٹیاں 2 ہیں تو ان کو ٹوٹل پراپرٹی جو جائیداد ہے اس کا 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا. اور باقی جو بچے گا وہ حضرت سعد کے بھائی کو ملے گا، جس کا معنی یہ ہوا کہ ان کی پراپرٹی اور جائیداد اس کو اگر ہم ٹوٹل 8 حصوں میں تقسیم کر لیں، 8 حصوں میں تقسیم کر لیں تو بیوی کو 1 حصہ مل گیا، بیٹیوں کو کتنا ملا؟ 2/3 6. ایسے ہی ہے نا، 6 حصے بیٹیوں کو مل گئے، 1 حصہ باقی بچے گا جو حضرت سعد کے بھائی کو ملے گا. ٹوٹل یہ 8 حصے جائیداد کے بنیں گے، 1 حصہ بیوی کو مل گیا. اس کو جتنے اماؤنٹ ہے، اگر مثلا آج کے دور میں ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، اسی حساب سے اس کو تقسیم کر لیا جائے گا. مثلا 1 لاکھ کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، جتنا بنے گا 12,500 تقریباً، ایسے ہی بنے گا. اور 1 لاکھ کا 2/3 حصہ وہ بیٹیوں کو مل جائے گا. باقی کا نہیں ہوتا؟ نہیں، کیا باقی جائیداد بچے اس کا 2/3 ہوگا، کل کا 2/3 ہوگا؟ نہیں، اس وقت جو ہے ٹوٹل کا ہوگا 2/3. اور جو باقی بچے گا وہ ملے گا چچا کو. کس لیے؟ کہ چچا اسبہ بن رہا ہے. تو نبی پاک قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها، جو جن کے حصے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کے حصے ان کو دے دو. فما بقیہ، جو باقی بچ جائے، فہو لأولی رجل ذکر، تو وہ جو سب سے قریبی رشتہ دار مرد ہوگا اس کو دیا جائے گا. تو اس وقت سب سے قریبی رشتہ دار مرد جو تھا وہ ان کا چچا تھا، تو اسبہ بن کے وہ باقی حصہ لے لے گا. تو یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے. اس کے بعد ہم اس بات کو واضح کرنا چاہیں گے کہ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے مسلمان، تو کوئی شخص بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی مسلمان، مجھے بھی اس کی پراپرٹی اور جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے. تو فقہا نے، علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو وارث بننے کے اسباب ہیں ان کو ذکر کیا ہے. ہر شخص کسی کا وارث نہیں بن سکتا. ان کو کہتے ہیں اسباب الارث، وارث بننے کے اسباب. یہ اسباب 3 ہیں، یہ اسباب 3 ہیں. پہلا سبب جو ہے وہ ہے نسب، کہ جو وارث بننے والا ہے اس کا فوت ہونے والے کے ساتھ نسبی تعلق ہو. اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کی ماں ہو، اگر باپ موجود نہیں ہے اس کا دادا ہو، بیٹا موجود نہیں ہے اس کا پوتا ہو، تو اس کے ساتھ نسبی تعلق ہو. تو کوئی وارث بنتا ہے نسبی تعلق کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں وارث بننے کا سبب، کہ کوئی سبب تو ہے نا کس وجہ سے وارث بنے. ہر شخص جو دعویٰ کرے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا اس میت کے ساتھ رشتہ کیا ہے. صرف دعویٰ نہیں، وہ رشتہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا. پھر جو جتنا قریبی ہوگا پہلے وہ وارث بنے گا. مثال کے طور پر اگر بیٹا موجود ہے تو بیٹے کی موجودگی میں بعد والا پوتا وہ وارث نہیں بن سکتا. اگر باپ موجود ہے، باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں بن سکتا. یعنی جو قریبی ہوگا میت کے جتنا بھی پہلے وہ وارث بنے گا. وہ دوسرے کے لیے حجب ہوگا، رکاوٹ ہوگا وراثت بننے کے لیے جو اس کے بعد والا رشتہ دار ہے. اگر یہ پہلے والا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد والا بنے گا. تو یہ ہے پہلا سبب نسب. دوسرا سبب ہے نکاح.
اب شوہر کسی اور خاندان سے ہے، بیوی کسی اور خاندان سے ہے، ویسے تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، لیکن جب یہ شرعی طور پر نکاح کے اندر آ جائیں گے، ان کے اندر ازدواجی رشتہ قائم ہو جائے گا، تو اس وقت ان میں سے جو بھی فوت ہوگا دوسرا اس کا وارث بنے گا، دوسرا اس کا وارث بنے گا۔ شوہر فوت ہو جائے گا تو بیوی اس کی وارث بنے گی، اگر بیوی فوت ہو جائے گی تو شوہر اس کا وارث بنے گا۔ دوسرا سبب ہے نکاح۔ تیسرا سبب ہے جو آج کے دور میں نہیں پایا جاتا، وہ ہے ولا۔ یہ ولا کیا ہوتی تھی کہ جب غلامی لوگ غلاموں کی خرید و فروخت تھی، غلامی کا دور تھا، لوگ غلام رکھتے تھے، خریدتے تھے، تو اس وقت اگر غلام فوت ہو جاتا تو اس کا وارث، اس کی جو بھی پراپرٹی ہوتی، اس کا وارث اس کا مالک بنتا، جس کا وہ زر خرید غلام ہوتا، تو اس کو کہتے تھے ولا۔ اس کے بعد یہ نکاح کے اسباب ہیں۔ دوسرا، نکاح کے لیے موانع اور رکاوٹیں، وراثت کے لیے، وارث بننے کے لیے موانع کیا ہیں؟ علماء نے یہ بھی بیان کر دیے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا۔ ان رکاوٹوں میں سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے اختلاف دین۔ اختلاف دین کہ اگر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، تو یہ باپ فوت ہو گیا، یہ بیٹا اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر بیٹا کفر پر ہے لیکن باپ مسلمان ہو چکا ہے، یہ بیٹا مر گیا تو اس کا باپ اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ اختلاف دین۔ دوسرا ہے القتل۔ اگر کوئی شخص جو وارث بن رہا ہے کسی کا، وہ اپنے مورث کو قتل کر دے، مثلا بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو یہ بیٹا کسی صورت میں اپنے باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بنے گا۔ قتل یہ رکاوٹ ہے وارث بننے میں۔ تیسرا ہے غلامی، الرق۔ جو غلام ہے وہ اپنے مالک کا وارث نہیں بنے گا۔ اس کے بعد موانع کے بعد وراثت کی شرائط ہیں، اور وہ بھی 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کون وارث بن سکتا ہے کسی کا، تو وہ 3 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے تحقق موت المورث حقیقتاً و حکماً، کہ جس کا وارث بنا جا رہا ہے، مثلا کسی کا باپ، اس کی موت ثابت ہو جائے حقیقتاً یا حکماً۔ یہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں علماء۔ حقیقتاً کا معنی یہ ہے کہ سب کے سامنے فوت ہو گیا، ہاسپٹل میں تھا، بیمار تھا، بزرگ فوت ہو گئے، سب جانتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی، تو یہ شرط ہے اس کی پراپرٹی کا وارث بننے کے لیے۔ حکمن کا معنی کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے ملک سے کمائی کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں گیا، اس کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یا کوئی جہاز کرش ہوا، اس کے اندر وہ سوار تھا، یا بحری سفر کر رہا تھا، واپس نہیں آیا، بہت تلاش کی، لوگوں سے پوچھا، جب اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تو اس کو حکماً میت شمار کیا جائے گا۔ حکماً، کیونکہ اس کی موت کو کسی نے دیکھا نہیں، تو اس کو حکماً میت شمار کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کی پراپرٹی میں وراثت کا قانون یہ جاری کیا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر کہ جس کا وارث بنا جا رہا ہے اس کی موت ثابت ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے تحقق حیات الوارث، جو وارث بن رہا ہے وہ اس مورث کی موت کے وقت زندہ ہو، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ کا وارث بنے گا جو باپ کی وفات کے وقت زندہ ہوگا۔
حقیقتاً اور حکماً۔ حقیقتاً کا معنی کیا ہے کہ سب کے سامنے ہے، وہ زندہ ہے، اس کی موجودگی میں باپ فوت ہوا ہے، وہ اس کا وارث بنے گا۔ حکماً کا معنی کیا ہے کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا جب اس کا باپ فوت ہو گیا، تو یہ بھی اپنے باپ کا وارث بنے گا۔ اگر زندہ پیدا ہوا تو یہ بھی اپنے باپ کا وارث بنے گا، جو باپ کی وفات کے وقت ابھی ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں تھا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وجود الترکہ، کہ ترکہ موجود ہو۔ اگر ترکہ موجود ہوگا تو کوئی وارث بنے گا، قانون وراثت اس میں لاگو ہوگا۔ اگر کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، ترکہ ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر قانون وراثت کہاں لاگو ہوگا؟ اسی طرح وارث بننے کے لیے جو ترکہ کسی نے چھوڑا ہے، اس ترکے کے اندر تقسیم کرنے سے پہلے فقہا نے 4 قسم کے حق رکھے ہیں، وہ ترتیب وار ادا کیے جائیں گے اور پھر ترکہ تقسیم ہوگا۔ پہلے نمبر پر یہ چونکہ فوت ہونے والے شخص کی کمائی ہے، اس ترکے میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ ایمبولینس کا خرچہ، قبر کی کھدائی کا خرچہ، کفن کے اخراجات، یہ سارے اخراجات اگر اولاد اپنی طرف سے دے دے تو بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو میت جو ہے وہ اپنے ترکے کا سب سے پہلے زیادہ حقدار ہے، کہ یہ اس کی کمائی ہے۔ تو اس کے ترکے میں بعض علاقوں میں قبر کے لیے جگہ خریدنی پڑتی ہے، تو یہ سارا کچھ میت کے ترکے میں سے کیا جائے گا۔ اگر میت کا ترکہ نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کفن خرید کے دیتا ہے، پہناتا ہے، مسلمان میت کو کفن پہناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں موٹے اور باریک ریشم کا لباس پوشاک پہنائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کے لیے جگہ نہیں ہے، جگہ خریدنی پڑتی ہے، میت کے ورثاء کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے اور اس کی اپنی بھی جائیداد نہیں ہے، کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کو قبر کے لیے جگہ خرید کے دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا اور اس گھر میں رہ رہا ہے، قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وہ قبر کی زمین کو خرید کر دینا، اس کی اتنی فضیلت اور اجر و ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو پہلا حق ترکے کے ساتھ کیا ہے؟ میت کی تجہیز و تکفین۔ دوسرا حق ہے کہ میت کے ذمے اگر قرض ہے تو اس کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ میت کے ذمے اگر قرض ہے، اور وہ قرض 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، مثلا میت سال گزر چکا تھا، زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ چکا تھا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، وہ فوت ہو گیا، اس کے گویا کہ مال کے اندر نصاب کو پہنچتا تھا، زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، اب ورثاء کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، یہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسرا ہے حقوق العباد، کہ وہ قرض جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ قرض جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، تو اس کے بعد وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اگر میت نے شرعی اصول کے مطابق وصیت کی ہے 1/3 یا اس سے کم کی، تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ ان سارے معاملات کے بعد اگر کوئی اس کی پراپرٹی بچے گی تو وہ ترکہ شمار ہوگی۔ پھر چوتھا یہ حق ہے کہ ورثاء کو وہ باقی ماندہ مال جو ہے ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے وراثت کو تقسیم کرنے کی۔ تو وراثت کو تقسیم کرتے وقت جو حصے دار ہیں، ان میں کچھ ایسے حصے دار ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقرر کر دیا ہے، ان آیات کے اندر ان کو اتنا ہی ملے گا، اور باقی جو ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں کیا، وہ میت کے رشتہ دار ہیں، تو ان کو باقی ماندہ ملے گا، ان کو اس کا باقی ماندہ حصہ ملے گا۔ تو یہ چند ابتدائی معلومات تھی۔ اب اگر بات ہم شروع کریں گے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی،
اتنی باتیں اگر آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ آئندہ جب کبھی درس ہوگا تو پھر یہاں سے ہی ہم اپنی بات شروع کریں گے. یہ ابتدائی ہیں جی کل انشاءاللہ ہوگا. ہاں کل ہوگا درس انشاءاللہ. کل ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا تھا کہ کل انشاءاللہ درس ہوگا. تو اس سے اگلا ہم ان آیات کا ترجمہ, جب آپ ان آیات کا ترجمہ لفظی طور پر سنیں گے حرف بحرف, تو آپ کے سامنے حصے جو ہیں جائیداد کے کس طرح تقسیم ہوں گے واضح طور پر معلوم ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اللہ توفیق بخشے. تو کل ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.